السلام علیکم۔ مکتب ہند چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم مضمون اردو زبان دانی میں گرامر کا حصہ سیکھیں گے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ جماعت سوم سے لے کر جماعت دہم کے بچوں کو سلسلے وار رموز اوقاف سے واقف کرائے۔ تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے رموز اوقاف۔ پیشکش معلمہ نازیہ ذاکر شیخ، انجمن اسلام ولی محمد دوست محمد پیر محمد اردو پرائمری اسکول سیمی انگلش 25 بن گارڈن روڈ پونے 1۔ رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ یا روکنے کے ہے، یعنی رموز اوقاف کے معنی ٹھہراؤ کی علامت کے ہے۔ رموز اوقاف درج ذیل ہے: سکتہ، وقفہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین، قوسین، تفصیلیہ، سوالیہ نشان، ختمہ، رابطہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم سکتہ سے شروع کرتے ہیں۔ جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے لگائی جانے والی نشانی کو سکتہ کہتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، اچھا بھیا میرا کھیت جوت دو۔ یہاں پر اس جملے میں اچھا بھیا کے بعد ہم نے بہت ہی مختصر سا وقفہ لیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر صرف تھوڑے دیر رکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ لال رنگ سے ایک نشانی لگائی ہے، اسے ہم سکتہ کہتے ہیں۔ مثال نمبر 2، ٹھیک ہے اب فون رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے کے بعد بھی ہم نے یہاں پر مختصر سا وقفہ لیا ہے، اس لیے ہم ایک علامت لگائیں گے سکتہ کی، جو کہ ہم نے یہاں پر لال رنگ سے لگائی ہے۔ ٹھیک ہے سکتہ اب فون رکھتی ہوں۔ مثال نمبر 3، بارش کے آنے پر بچے، بوڑھے، جوان، چرند اور پرند خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ہر لفظ کے بعد ہر اسم کے بعد کچھ دیر کا مختصر سا وقفہ لیا ہے، تو اس وقفے کو ہم نے لال رنگ سے نشاندہی کی ہے۔ اس نشان کو سکتہ کی علامت کہتے ہیں۔ بچے کے بعد سکتہ کی علامت لگائی ہے، بوڑھے کے بعد سکتہ کی علامت لگائی ہے، جوان کے بعد پھر سے ہم نے تھوڑا سا مختصر سا وقفہ لیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی سکتہ کی علامت لگائی ہے۔ تو جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے اس نشانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم سکتہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وقفہ۔ رموز اوقاف کی دوسری قسم ہے وقفہ۔ جملے میں ایک سے زیادہ چیزوں کے بیچ میں اور ایک ہی لفظ یا جملے کی تکرار کے وقت جس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، اس علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ وقفے کا ٹھہراؤ سکتہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب دو جملوں کو حرف عطف سے جوڑتے ہیں اس وقت بھی وقفہ استعمال کرتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثالیں: مثال نمبر 1، لڑکا ذہین ہے، وہ ضرور اول آئے گا۔ یہاں پر لڑکا ذہین ہے کے بعد کچھ زیادہ وقفہ لیا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہ وقفے کی نشانی، وقفے کی علامت کا استعمال کیا ہے، جو کہ آپ کو لال رنگ سے نظر آ رہا ہے۔ مثال نمبر 2، لومڑی چلائی، شیر آیا، شیر آیا۔
لومڑی چلائی کے بعد ہم نے یہاں پر وقفہ لیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے وقفے کی علامت لال رنگ سے ظاہر کی ہے اور وقفے کی علامت کو لومڑی چلائی کے بعد لگایا ہے، یعنی یہاں پر ہم کو رکنا ہے۔ مثال نمبر 3، روکو مت، جانے دو۔ روکو مت کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ زیادہ وقفہ لیا ہے، روکو مت۔ اس کے بعد ہم نے وقفے کی علامت لگائی ہے، یعنی ہم نے روکو مت کے بعد رکنا ہے، اس کے بعد ہم نے لکھا ہے جانے دو۔ اس لیے یہاں پر زیادہ دیر تک رکنے کے لیے جو نشانی کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم وقفہ کہتے ہیں۔ ہم نے یہ تینوں مثالوں میں لال رنگ سے وقفہ کی علامت ظاہر کی ہے۔ اب ہم ندائیہ سے واقف ہوں گے۔ جملے میں کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے جس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ندائیہ کہتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں، مثال نمبر 1، میرے ہم وطنوں۔ یہاں پر ہم وطنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے لال رنگ سے ندائیہ کی علامت لگائی ہے۔ مثال نمبر 2، السلام علیکم۔ یہاں پر بھی ہم مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی لال رنگ کی علامت استعمال کی ہے، اسے ہم ندائیہ کہتے ہیں۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اب ہم فجائیہ نشان سے واقف ہوں گے۔ خوشی، غم، احساسات یا جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے جملے میں جو نشان لگایا جاتا ہے اس نشان کو فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ تعجب کے اظہار کے لیے ادا کیے گئے جملے، فقرے یا لفظ کے آخر میں جو نشان لگاتے ہیں اسے استجابیہ نشان کہتے ہیں۔ اسے بھی فجائیہ نشان کی طرح ہی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فجائیہ نشان اور استجابیہ نشان کو اس ہرے رنگ کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں، مثال نمبر 1، ارے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ 9 ہے۔ یہاں پر ارے کے بعد ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر فجائیہ نشان لگایا ہے۔ مثال نمبر 2، آہا املی کا نام سن کر منہ میں پانی بھر آیا۔ یہاں پر ہم نے خوشی کے جذبے کا اظہار کیا ہے، اس لیے آہا کے بعد ہم نے فجائیہ نشان، فجائیہ علامت کو ہرے رنگ سے ظاہر کیا ہے اور آہا کے بعد فجائیہ نشانی کو استعمال کیا ہے، لکھا ہے۔ مثال نمبر 3، شاباش تم جیت گئے۔ شاباش، یہ ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے تو اس کے لیے اس خوشی کے اظہار کے بعد یہ علامت استعمال کی گئی ہے، اسے ہم فجائیہ علامت کہتے ہیں جو ہم نے یہاں پر ہرے رنگ سے ظاہر کی ہے۔ تو خوشی، غم، احساسات یا اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح تعجب کے اظہار کے لیے جملے میں لفظ کے آخر میں یا فقرے کے آخر میں استجابیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ ان دونوں علامت کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال نمبر 4، اوہو یہ کتنا بڑا سانپ ہے۔ اوہو کے بعد ہم نے یہاں پر تعجب ظاہر کیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر استجابیہ نشان یعنی ہرے رنگ سے اس علامت کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس سانپ کو دیکھ کر، اس لیے اوہو کے بعد ہم نے استجابیہ نشان لگایا ہے۔ اب ہم ختمے سے متعارف ہوں گے۔ جملہ ختم ہونے پر جو نشان لگایا جاتا ہے اس نشان کو ختمہ کہتے ہیں۔ اسے اس لال رنگ کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔
مثال نمبر 1، بچے بہت خوش تھے۔ یہاں پر ہمارا جملہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ جو نشانی لگائی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ مثال نمبر 2، ناگپور سنترے کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں پر جملہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ ختمے کی علامت لگائی ہے، اسے ہم ختمہ کہتے ہیں۔ اب ہم واوین سے متعارف ہوں گے۔ کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو اسی کے لفظوں میں لکھے تو پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائے جانے والے نشان کو واوین کہتے ہیں۔ اسے اس لال رنگ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثالیں، مثال نمبر 1، ابھی لیجئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ یہاں پر کسی کی کہی ہوئی بات کو بیان کیا گیا ہے ہو بہو، اس لیے ہم نے یہاں پر جملے کے شروع سے جملے کے آخر تک جو نشان لگایا ہے جامنی رنگ سے، اسے واوین کہتے ہیں۔ مثال نمبر 2، میں تو یہاں ہوں اماں۔ یہاں پر کسی کی بات کو ہو بہو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر واوین کی علامت استعمال کی ہے۔ واوین کی 2 قسمیں ہیں، اکھیرے واوین، یعنی یہاں پر اکھیرے واوین کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس علامت سے تحریر میں کسی چیز کی اہمیت یا انفرادیت کو ظاہر کرنے کے لیے اکھیرے واوین کا نشان لگایا جاتا ہے۔ مثال، اس لڑکے نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک لڑکے کے بارے میں اس کی انفرادیت کو ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر اکھیرے واوین کو جامنی رنگ سے ہم نے یہاں پر ظاہر کیا ہے، اور اس کو ہم نے جملے کے شروع سے لے کر جملے کے آخر تک لگایا ہے، اسے ہم اکھیرے واوین کا نشان کہتے ہیں۔ واوین کی دوسری قسم ہے دوہرے واوین۔ تحریر میں کسی دوسرے کے قول، تقریر، بیان کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے دوہرے واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال، آپ نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کے بعد سقطہ کی علامت ہے، اس کے بعد ہو بہو ان کے قول کو یہاں پر لکھنے کے لیے ہم نے یہاں پر دوہرے واوین کا استعمال کیا ہے۔ کیونکہ یہ کسی دوسرے کا قول ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر دوہرے واوین کا استعمال کیا ہے، کیونکہ کسی کے قول کو، کسی کے بیان کو ہو بہو بیان کرنے کے لیے دوہرے واوین کا نشان لگایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم قوسین سے متعارف ہوں گے۔ جملے میں کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف مخصوص اشارہ کرنے کے لیے جو علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ اسے ان 2 علامتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ لال رنگ سے ہم نے ظاہر کی ہے۔ مثالیں، مثال نمبر 1، ارشد دلی والا میرا دوست ہے۔ یہاں پر ارشد دلی میں رہتا ہے، اس لیے مخصوص اشارہ کیا گیا ہے قوس بنا کر کہ وہ دلی والا ہے۔ مثال نمبر 2، انجمن اسلام تعلیمی ادارہ بہت مشہور و معروف ہے۔ انجمن اسلام یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس لیے یہاں پر قوس بنا کر ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے یہاں پر تعلیمی ادارہ کو ہم نے قوس میں ظاہر کیا ہے۔ یہ بھی ایک قوسین کی استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کسی چیز کو یا کسی شخص، جگہ کی مخصوص پہچان، مخصوص اشارے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تفصیلیہ، آئیے اب تفصیلیہ سے واقف ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے جس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثالیں، ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں۔ یہاں پر ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں کے بعد ہم نے یہ گلابی رنگ سے جو نشان لگایا ہے یہ تفصیلیہ کا نشان ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے فائدے آگے بتائے ہیں۔ انسان صحت مند، تندرست رہتا ہے، جسم میں پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر اس
نشان کو تفصیلیہ کہتے ہیں۔ مثال نمبر 2، انگریزی مہینوں کے نام۔ انگریزی مہینوں کے نام کے بعد ہم نے یہاں پر پھر سے تفصیلیہ کی علامت لگائی ہے، یعنی اس کے بعد انگریزی مہینوں کے ترتیب وار ہم نام پیش کر رہے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ یہاں پر انگریزی مہینوں کے سلسلے وار نام ہم کو بتانے تھے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر تفصیلیہ کی علامت استعمال کی ہے۔ سوالیہ نشان۔ آئیے اب سوالیہ نشان سے واقف ہوتے ہیں۔ جملے میں اگر سوال پوچھا جائے تو جس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اس علامت کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں: نمبر 1، کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ یہاں پر جملہ ختم ہونے پر سوالیہ نشان لگایا ہے، یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے۔ مثال نمبر 2، بیجاپور کا حاکم کون تھا؟ یہاں پر اس جملے کے ختم ہونے پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اس لیے یہ سوالیہ جملہ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سوالیہ نشان کا استعمال کیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں رابطہ۔ رابطے کا ٹھہراؤ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اسے اقوال اور ذیلی عنوانات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثالیں: مثال نمبر 1، کسی نے کیا خوب کہا ہے؟ یہاں پر کہا ہے کے بعد یہ 2 نقطے ایک کے اوپر ایک لگائے گئے ہیں، اسے ہم رابطہ کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کا رابطہ آگے والے جملے سے ہے، اس لیے اسے رابطہ کی علامت کہتے ہیں۔ اے خدا، تیری قدرت کا جواب نہیں۔ یہ 2 جملوں کے درمیان میں تھوڑا رکا گیا ہے، یہاں پر وقفہ لیا گیا ہے، اس لیے ہم نے رابطہ کی علامت لگائی ہے۔ اسے ہم نے لال رنگ کے نشان سے ظاہر کیا ہے۔ اس میں جملے میں وقفے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2، اسلم، السلام علیکم۔ یہاں پر اسلم کو سلام کرنے کے لیے بیچ میں تھوڑا دیر وقفہ لیا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر پھر سے رابطہ کی علامت لگائی ہے۔ اس لیے ذیلی عنوانات اور اقوال کے لیے عام طور پر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اسے ہم 2 نقطے جو ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل مکتب ہند کے نئے اپڈیٹس کو پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔